یہ کمرہ یہاں پہ بیٹھتے تھے. اچھا یہاں پہ کیونکہ کیمرے بھی لگے ہوتے تھے. صحیح. سارے اڈے کو پھر کام کو یہاں سے واچ کرتے تھے کہ کتنی گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. دوستوں سے ملنا, ہم نے بھی آ کے ادھر بیٹھ جانا, گپ شپ لگانی, کھانا منگوانا, کھانا کھانا. ناظرین, یہ ابھی جس جگہ پر یہ امیر بالاج شہید کی تصویر آویزہ کی گئی ہے اس کے بالکل نیچے جو ہے یہ امیر بالاج کی نشست تھی, جہاں پر وہ بیٹھ کر اپنے دوست احباب جتنے آتے تھے ان کی مہمان نوازی کرتے, ان کے ساتھ گپ کرتے, ان کے ساتھ گفتگو کرتے. اور یہ وہ سی سی ٹی وی کیمرے تھے جن کی مدد سے جو ہے وہ اپنے کاروباری سرگرمیوں کو مانیٹر کرتے تھے کہ ورکرز کتنا کام کر رہے ہیں اور کتنا نہیں. یقینی بات ہے کہ اس کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ایک دفعہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ آخر جس شخص نے اتنی محبت کے ساتھ, اتنی لگن کے ساتھ اپنے دوستوں کے لیے, اپنے چاہنے والوں کے لیے یہ جو کمرہ تیار کیا تھا. خود نیچے بیٹھ جاتے تھے. اچھا, دوستوں کو اوپر بٹھانا, خود نیچے بیٹھ جانا. یعنی کہ وہ ایٹیٹیوڈ والا لیول تھا؟ نہیں, وہ تو ہے ہی نہیں تھا. صرف اس کو تو یہ تھا میں پیدا اس لیے ہوں, میں دلوں میں گھر بنا جاؤں, میرا دل سے نام لے. کہتا تھا کیسر بھائی کسی کو ڈرا کے آپ نہیں نام بنا سکتے. تو کیسر بھائی جب خدمت کریں. امیر بھائی کا انتقال ہو گیا, امیر بھائی شہید ہو گئے, اس کے بعد جب پہلی دفعہ اس کمرے کو کھولا گیا بس نہیں ہمت پڑتی, لیکن اللہ تعالیٰ ہمت دے اور وہ دینے والی ذات ہے. تو وقت ہی مرہم ہوتے ہیں ہر زخم کا, اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر چینجنگ آتی ہے. کیا لگتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ کہیں گئے ہوئے ہیں, ہم بیٹھے ہیں ویٹ کر رہے ہیں آ جائیں گے امیر بھائی. ایسے لگتا ہے, بالکل یہ فیل نہیں ہوتا, وہ ہمارے میں نہیں ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے امیر بھائی جم بھی کرتے تھے. آپ کی وہ آپ گفتگو کر رہے ہوتے تھے آن ویڈیو کال, تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امیر بھائی جو ہے جم کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل, وہ اوپر میں آپ کو جم کا وزٹ کراتا ہوں. شوق کیا کیا تھے امیر بھائی کے؟ شوق ان کا یہی تھا, وہ کہتے تھے باڈی خوبصورت ہونی چاہیے. اچھا, جب انسان کھڑا ہو کسرت کرنی چاہیے, محنت خود پہ کرنی چاہیے. میں اس لیے جم بنانا ہے, ہم نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے اوپر جم بنا لیا, اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ شاید ماشاءاللہ اتنا پیارا جم آپ کو کہیں نظر بھی نہیں آئے گا. اچھا, جتنی وہ پیاری شخصیت تھی جی, جتنا وہ زبردست آدمی تھا, اس کی چوائس بھی اتنی اچھی تھی. اچھا, اور ایک کلر جو انہوں نے چوز کیا وہ خود کیا. ہم پچھلے دنوں باکو میں تھے. تو باکو میں جب ہم گئے تو ادھر بلڈنگیں جو گزر رہی تھی, تو بلاج بھائی ویڈیو ان کی بنانی شروع ہو گئے نا. تو کہتے ہیں میں نے پہلے بھی جن ملکوں میں گیا ہوں, ترکی یہ وہ, یہ میں نے ویڈیو وہاں سے بنائی ہیں جس سے میں نے یہ اپنا ڈیرا, یہ کیمرہ مین اگر دکھا سکے. یہ جی کیمرہ مین وحید آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت انداز سے جو ہے اس گھر کو تعمیر کروایا گیا. اور اس گھر میں صرف امیر بالاج کی اپنی فیملی نہیں, بلکہ یہ گھر جو ہے خصوصاً اپنے جو چاہنے والے ہیں, جو دوست احباب ہیں, ان کے لیے یہ تعمیر کروایا گیا تھا. اور خصوصاً اگر آپ دیکھیں گے چار طرف سے اس وائٹ ہاؤس کو جو ہے باقاعدہ طور پر خوبصورت انداز سے جو ہے وہ ڈیکور کیا گیا, مینوفیکچر کیا گیا, اور باقاعدہ طور پر اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ امیر بالاج نے خود پسند کی اور اپنی مرضی سے اس گھر کو تعمیر کروایا. یہ خالی جو جگہ بنائی گئی تھی یہ کس لیے بنائی گئی؟ یہ اگر جم کر رہے ہیں تو دوست ادھر بیٹھ جائیں. اچھا, تو یا یہ کرسیاں اٹھا کے باہر لے جاتے تھے سین میں. یعنی کہ جس دوست نے جم نہیں کرنی وہ بیٹھے ضرور, وہ بیٹھے, کھانا کھائے, چائے پیے, تو جو بھی جس کا ٹیسٹ ہوتا تھا پھر وہ یہاں پہ بیٹھ جاتے تھے. یہ ماشاءاللہ جم دیکھیں. ناظرین, ابھی ہم موجود ہیں مرحوم امیر بالاج کی جم میں, یعنی کہ یہ انہوں نے اپنے پرسنل استعمال کے لیے, یعنی کہ اپنی گرومنگ کے لیے, ان کو چونکہ جم کا بہت شوق تھا اور ان کی خواہش تھی کہ صحت مند انسان جو ہے وہ ایک تو مینٹلی طور پر اگر فریش ہوگا تو وہ اچھے فیصلے کر سکتا ہے, اچھی طرح اپنے کاروبار کو رن کر سکتا ہے, اور مینٹلی اور فزیکل فٹ ہونا انسان کے لیے وہ بہت ضروری ہے. تو یہاں پر اکثر امیر بھائی جم کیا کرتے تھے. جی, میر موصف, میر فتح, تینوں بھائی اور ٹرینر کے ساتھ ادھر جم کرتے تھے. میں یہاں پہ بیٹھ ٹرینر خود
अगेंस्ट किया हुआ था? एंगेज किया हुआ था, वो करवाता था, ट्रेनिंग करवाता था। तो मैं इधर बैठ जाना तो मुझे अच्छा, कहना, इस जगह पर बैठे? हाँ जी, तो मुझे कहना कि असर भैया आप भी इसको खींचे ना। मैंने कहा मैं आपको देख के खुश हूँ भाई, ये आपका ही काम है, ये हमारे बस का काम नहीं है। तो कैसर भाई, यकीनी बात है कि हम लोगों ने देखा है कि इलाके में कहीं भी जवान मैयत का उस इलाके से उठना, वो इलाके में कोहराम मच जाता है। और एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में जो है वो अहले इलाका क्या, जो लोग नहीं भी जानते वो भी गवाही देने के लिए तैयार होते हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है अब यहाँ ये पर? बर्बाद हो जाएंगे जिन्होंने ये किया है, ये तीफी बट, ये गोगी बट, ये बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हाल हो जाएंगे। आप देखेंगे अल्लाह का इंसाफ सबसे बड़ा है। एक प्लानिंग इंसान करता है, एक प्लानिंग अल्लाह ताला करता है। बेशक बेशक, अल्लाह इज बेस्ट प्लानर। इतना बड़ा जनाजा लाहौर की हिस्ट्री में शायद ही किसी का हो। इतनी दुआएं इस उम्र में लेने वाला एक बंदा भी शायद लाहौर में हो, जितनी लोग बलाज को दे रहे हैं। इतनी कवरेज पूरी दुनिया में शायद इस एज में कोई ना ले सकता हो। ये इंसान के अंदर की क्वालिटी और अल्लाह की रजामंदी उसमें उसके ऊपर शामिल होती है कि मैं इसको इज्जत, ये इस इज्जत के काबिल है इस एज में, मैं इसको इज्जत से नवाज रहा हूँ। तो वो खरायत करता था, बच्चियां जिनकी बच्चियों की शादियां करवाता था, लोगों के घरों को मंथली, टीपू पुआन के दादा के, ये टीपू पुआन के वालिद के टाइम से लोग गरीब लोगों के घरों में मंथलियां लगी हुई जा रही, इनके राशन की मद जी, जो है। जी बिल्कुल। टीपू भाई को देखते हुए बाबर भट्ट साहब में शहीद भाई, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उन्होंने भी ये सिलसिला शुरू किया कि लोगों के घरों में पैसे लगाए, मंथली महाना लगाए गरीबों के घरों में, इसमें जो कोई सदका दो जारी है। कि तो उसको हमने भी कंटिन्यू किया। उनके बाद बलाज भाई ने तो इसको वसी कर दिया बहुत, इस काम को। यहाँ पे आप यकीन जाने, लक्ष्मी चौक या किसी जगह से, स्टेशन से, किसी जगह से उठ के कोई औरत या कोई मर्द आता था तो कहता था ना, बलाज भाई मेरी बेटी की शादी है, तो वो ये नहीं पूछते थे आप कहाँ से आए हो, आप कौन हो। अच्छा। आप कहते लड़के को बुला के ना, मेरी बात सुनो, इनके साथ जाओ, इनके घर, इनके सारा खाने का, हर चीज का इंतजाम सारा इंतजाम करके आओ। मोहतरम, आप जब अमीर भाई जिम कर रहे होते थे तो आप उस वक्त कहाँ होते थे? अच्छा, यहाँ पर ही होते थे। तो क्या महसूस क्या होता है? यकीनी बात एक तलख सवाल है। यकीन नहीं आ रहा। वो इतने ग्रेट आदमी थे, इतने ग्रेट आदमी, जितना कहूँ उतना कम है। मैं उनको, हालांकि मेरे से छोटे थे, लेकिन मैं उनको उनकी इज्जत भरोसा से करता कि जैसे मेरे वो बड़े हैं। तो वो आपको किस नाम से मुखातिब करते मियाँ थे? साहब क्या कहते बस। अच्छा, आपको मियाँ साहब कहते थे? मैं हाजी साहब कहता था। बड़ी बात है। तो अब